اس بل کو ڈرافٹ کرتے وقت while drafting this bill, the procedure of law making has not been followed. قانون جب کوئی بنایا جاتا ہے تو اسٹیک ہولڈر سے اس میں ان کی اوپینین لی جاتی ہے، لیکن اس میں کسی مسلم آرگنائزیشن سے، کسی مسلم اسکالر سے، خاص طور پر ویمنس کی جو فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی سنستھائیں ہیں ان میں سے کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ جو جس طلاق کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سیٹ اسائیڈ ہے، یہ افیکٹو نہیں ہوگی، یہ انلیگل ہوگی، تو اس کو کرمنل پنشبل ایکٹ میں انہوں نے کنورٹ کر دیا۔ جب وہ طلاق ہی نہیں ہوئی، جب جرم ہی نہیں ہوا تو پھر سزا کس بات کی دی جا رہی؟ اس سے پوری فیملی برباد ہو جائے گی، بچوں کو بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی۔ اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بل پیش کرنا ضروری ہے ان عورتوں کے رائٹس کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کو ایک وقت میں 3 طلاق دے دی جاتی ہے، تو گورنمنٹ کو ضرور مشورہ کرنا چاہیے، انوالو کرنا چاہیے، اوپینین لینی چاہیے، اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی، مسلم ویمن آرگنائزیشنز کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے، ان کو کال کرنا چاہیے، اور صرف اس کے بعد ہی بل کو پریپیئر کیا جائے۔ اگر مقصد اس کا یہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل مقصد ہے تو ہم اس پر کوئی اور کمنٹ نہیں کر سکتے۔ بھارت کے سنویدھان میں جو آرٹیکل 25 ہے یہ اس کے بالکل خلاف ہے یہ بل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ shall oppose this bill at all levels and create awareness amongst the public at large۔ کہ اس بات کا نرنے لیا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو وہ تک پہنچائیں گے کہ کیا فیلنگز ہیں مسلم پرسنل بورڈ کی اور مسلم کمیونٹی کی ایٹ لارج اس بل کے بارے میں۔